السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ڈرگ لائسنس قسط نمبر 4 اور صحت کے سرکاری اداروں میں جاری کرپشن اور لاقانونیت کی رپورٹس اور خبروں پر مبنی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے مزید آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج ڈرگ لائسنس کی چوتھی قسط میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ای ڈرگ لائسنس کے نئے نظام کے مکمل نفاذ سے پہلے جو رقم صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اکاؤنٹ میں آج تک جمع نہیں ہوئی اور جمع نہیں کرائی گئی، پھر اس رقم سے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو اپ گریڈ اب تک کیوں نہیں کیا جا سکا، یہ رقم کس اکاؤنٹ میں گئی اور کس نے کہاں خرچ کی۔ کیونکہ وزارت خزانہ کا قلمدان خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پاس ہے ویسے بھی، لیکن اس قومی خزانے کے غلط استعمال کا تعین ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حکومت سندھ اس حوالے سے یہ بھی واضح کرے کہ سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت مولا بخش شیخ نے ڈرگ لائسنس کی 2 سال کی معینہ مدت کو 5 سال تک لائسنس کی نئی مدت مقرر کر کے ڈرگ لائسنس کی فیس پرانی برقرار کیوں رکھی۔ نیو ڈرگ لائسنس کی مد سے وصول ہونے والی رقم میں قومی خزانے کو اب تک جو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، انشاءاللہ 5ویں قسط کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سیکریٹریٹ صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کے نور نظر سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری کے بارے میں محکمہ صحت کے ذرائع سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ اربوں روپے کے مبینہ سنگین گھپلے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ آڈیٹر جنرل سندھ کی جانب سے آڈٹ کا عمل جاری ہے اور تاحال محکمہ صحت کا کوئی ذمہ دار افسر اس حوالے سے کچھ بات کرنے سے اس لیے گریزا ہے کہ ڈاکٹر اسد کھتری سیکریٹریٹ صحت کے قریب ترین افسروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کے سالانہ انتخابات کی مہم جاری ہے۔ مہم میں ایک انتخابی بین الغازی کی جانب سے سینوا کی میڈیکل پرچیوں کا ذکر بھی تشت اسبام ہوا ہے، جبکہ ایل ڈی این آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ سابق ایم ایس سروسز اسپتال حاجی جی بخاری کلینک والوں نے لوکل پرچیز اور سینوا کی پرچیوں کے حوالے سے قائم سیکشن ہی بند کر دیا تھا، جو تاحال بند ہے، جہاں سے یہ نظام کسی حد تک شفافیت کے تحت چل رہا تھا، لیکن سیکشن کی بندش کے بعد اب یہ نظام اسپتال کے ڈیفیکٹیو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کے حکم پر یہ نظام ڈاکٹر سکندر اقبال نے سنبھال رکھا ہے، جہاں پر صرف 10% تک ادویہ سرکاری افسروں اور مریضوں تک پہنچ پا رہی ہے۔ 90% دوا جعلی نسخہ جات پر منگوا کر مارکیٹ میں فروخت کر کے وہاب اللہ یوسفانی حرام کی رقم کا حصہ بخرا ایمانداری سے کر دیتے ہیں۔ ادھر شاہ بٹائی ہسپتال لطیف آباد حیدرآباد میں صحت مافیا نے ہسپتال کے ایماندار فرش شناس ایم ایس ڈاکٹر شکیل میمن کو اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے فرضی بیماری کے بہانے گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ تمام لاقانونیت 2 بار ریٹائر ہونے والے نعمت جنیجو کی سربراہی میں جاری ہے، جو ریٹائر ہونے کے باوجود روز اسپتال کے انتظامی معاملات کے اندر دخل انداز ہوتے ہیں، اور انہوں نے سنگین الزام میں معطل کرپشن کی شہرت کے حامل ٹنڈوالا یار سے سجاد عالمانی کو سیکریٹری صحت کے نور نظر مصطفیٰ شیخ کی سفارش کے ذریعے انہیں اپنی سیٹ کے اوپر بحیثیت اکاؤنٹنٹ لگوا دیا ہے، اور یوں ریٹائر کرپٹ مافیا کے ہاتھوں شاہ بٹائی اسپتال کی رٹ آج سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔
ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ یہاں کی ہیلتھ مافیا نے 60 سے زائد ڈاکٹروں، نرسوں و دیگر اسٹاف کو محکمہ صحت کی اصطلاح کے مطابق ویزوں پر غائب کر رکھا ہے، جس کی معمولی سی جھلک یوں ہے: ڈاکٹر محمد علی میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر منیر عالم اینستھیسیا، ڈاکٹر عارف کارڈیالوجسٹ، میل نرس عثمان، فیمیل نرس شبینہ اسلم، ثنا جہانگیر، میل نرس نظام الدین وغیرہ شامل ہیں۔ ممکنہ چھاپے کے خوف سے سالوں سے آغا خان اسپتال میں سرکاری ڈیوٹی کے دوران کام کرنے والے میل نرس نظام الدین نے 2-3 روز قبل ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ایوننگ ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ ان گھوسٹ ملازمین سے ماہانہ لاکھوں روپے رشوت وصول کرنے والے ہسپتال کے کون لوگ ہیں اور مذکورہ رشوت کا خطیر حصہ ایم ایس تک لے جانے والا کون ہے؟ سیکریٹریٹ صحت کبھی بھی سرپرائز وزٹ کر کے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش اس لیے نہیں کریں گے کہ ہسپتال کے موجودہ ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ جس ہسپتال میں داخل مریضوں کو ڈاکٹروں کی لکھی ہوئی ادویہ تک دستیاب نہیں ہو، جس کا ٹھوس ثبوت LDN کے پاس موجود ہے، ضرورت پڑنے پر اسے متعلقہ مؤثر قانونی فورم پر ضرور پیش کیا جائے گا۔ صرف یہاں پر میں ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ پریس کلب کے ملازم کلیم جو آپ کے آرتھوپیڈک وارڈ میں داخل تھے، اسے میرے فون کے باوجود آپ دوا دلانے میں ناکام رہے ہیں۔ پھر یہی عتیق قریشی مریضوں کو کھانا کھلانے والے بیرک کیڈر چینج اسٹور کیپر انوار الحق کی نہ تو اسے اسٹور کیپر 6 گریڈ کی اسامی پر کام کرنے کی محکمہ جاتی تحقیقات کروا رہے ہیں، بلکہ مریضوں کو دوا کی عدم فراہمی پر حیرت انگیز طور پر انوار الحق کو دوا فراہمی کا تعریفی سند سے نواز رہے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے آپ ہماری اسکرین پر مذکورہ اخباری تراشے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ اب میں اپنے پروگرام کی وساطت سے ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی کو یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ وہ انوار الحق سے مذکورہ اخبار کی 2 اصل کاپیاں منگوا کر مجھے TCS کر دیں۔ میں تعریفی سند دینے کے اقدام کو درست تسلیم کر کے اپنے اسی پروگرام میں ڈاکٹر عتیق قریشی سے اور تمام ناظرین سے معذرت طلب کر لوں گا۔ اس کے لیے آج 30 جولائی سے اس پیشکش کے لیے میں انہیں پورے 1 ہفتے کی مدت دے رہا ہوں، اور جاتے جاتے ہسپتال میں کرپشن اور لاقانونیت کے ایک نئے کردار میٹرن غزالہ کو مہمان اداکاری سے فوری دستبرداری کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہیلتھ مافیا تو ڈوب رہی ہے، ڈوبتی کشتی میں بیٹھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ وہ یہ چورن نہ بیچیں کہ 3-4 روز میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام افواج پاکستان پائندہ باد۔